وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ اشاعت التوحید و سنہ اور غیر مقلدین کا آپس میں کیا اختلاف ہے، بلکہ آپ سوال یوں بھی کر سکتے ہیں کہ غیر مقلدین اور اہل سنت کا آپس میں کیا اختلاف ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ عقیدے کا بھی اختلاف ہے اور اعمال کا بھی اختلاف ہے۔ عقیدہ میں ایمان کے لیے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا ہونا ضروری ہے، یعنی دل سے بھی مانے اور زبان سے بھی اقرار کرے۔ تو جو غیر مقلدین ہیں یہ زبان سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا کہنا نہیں ماننا، تو یہ پھر ان آیات کی نفی لازم آ جائے گی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے یعنی صحابہ کرام یا کوئی بھی نیک، یہ اس کی بھی اتباع کرنی ہے، تقلید کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، یعنی کہنا ماننا ہے۔ یہ تین الفاظ مترادف المعنی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی بات ماننا یہ قرآن کے حکم سے فرض ہے۔ قرآن میں ہے، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس پر 14 آیات موجود ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ اب ظاہر ہے یہ ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول ہر ایک کو تو نہیں نہ ملیں گے، لہذا یہ کہنا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو سکھائیں گے، پھر جو جاننے والے ہوں گے تو پھر ان سے جا کر سیکھنا ہوگا۔ پھر یہ کہنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، تو صحابہ کس کیٹیگری میں گئے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں ماننا، صحابہ کی بھی تقلید نہیں کرنی، تو یہ آپ کس کیٹیگری میں گئے؟ اسی طرح بہت ساری آیات اور بھی ہیں، تقریباً 14 آیتیں ہیں، تو اب ان 14 آیتوں کی براہ راست نفی لازم آئے گی، جبکہ ایمان کے لیے ضروری ہے، عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی ساری آیتوں کو مانا جائے۔ نمبر 1 مسئلہ۔ اور اسی طرح صحابہ کو معیار حق نہ تسلیم کرنا، یہ بھی قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں۔ مثلاً ایک آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس جیسا ایمان لے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لے آئے ہو تو پھر یہ تب ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، یعنی صحابہ کو دیکھ کر ہی تو ایمان لانا ہوگا۔ تو اب یہ صحابہ کو معیار حق تسلیم کرنا یہ ضروری ہے، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب صحابہ کی تقلید کا اعلان کیا جائے، تو یوں اقرار باللسان کے ساتھ ایمان ہو جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ قرآن پاک کا، اس کے ساتھ اختلاف ہے کہ 3 طلاقیں براہ راست 3 ہو جاتی ہیں، چاہے اکٹھی ہوں چاہے الگ الگ ہوں۔ قرآن پاک میں اس کی کوئی الگ سے ویلڈنگ نہیں ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، قرآن میں صاف ہے کہ اب تیسری طلاق جیسے بھی دے دی تو اب وہ عورت حلال نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کہتے ہیں قرآن کے اس مسئلہ کے برعکس، یا شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر براہ راست 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے ان کا مسلک عقائد میں ذکر کر دیا۔ اب اہل سنت میں سے جو لوگ رفع الیدین کے قائل بھی ہیں تو وہ بھی اس کو مستحب سمجھتے ہیں، یا فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کو ایک اجتہادی رائے سمجھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اس میں اتنی شدت دکھاتے ہیں، اگر یہ ان کے لیے مستحب بھی ہو تو اتنی شدت دکھاتے ہیں کہ مستحب میں شدت دکھانا یہ بدعت بن جائے گا۔ اس طرح اعمال کے اندر بہت زیادہ ان کی بے جا شدت یہ ان کو بدعت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ مختصر جواب تھا کہ ان کا اہل سنت کے ساتھ ایمان اور اعمال دونوں کے اندر اختلاف ہے۔ السلام۔